اجازت ہے سرکار گفتگو؟ جھوٹ کے سمندر میں تھپیڑے کھاتی ہوئی انسانیت جس سچائی کے جزیرے پہ آ کے سکون محسوس کرتی ہے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ یار میری اس مقدس بارگاہ میں مقدس دہلیز پہ پہلی عشق کی نماز ہے۔ میں نے کبھی بھی کسی نئی جگہ پہ جا کے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف نہیں، طبیعتوں سے واقف نہیں۔ میرا عقیدہ ہے پوری کائنات میں علی والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ جب رہبر ایک ہے تو مزاج بھی ایک ہی ہوگا، پیشوا ایک ہے تو طبیعت بھی ایک ہی ہوگی۔ ہم میں اجنبیت تو ہے ہی کوئی نہیں۔ عالم الست میں روحوں نے مل کے ولایت علی کا اقرار کیا تھا۔ آوازیں ایک دوسرے کی پہچانی ہوئی ہیں، چہروں کے ساتھ آشنائی آج ہو گئی۔ آج بھی دنیا کا بے شعور انسان جس دہلیز سے آ کے شعور کی بھیک مانگتا ہے اس دہلیز کو مجلس حسین کہتے ہیں۔ اگلا جملہ کہوں گا قدردان ہے پوری رات بستر بیماری پہ تڑپتا ہوا بیمار جس صف میں آ کے اپنی سانسوں کو سکون محسوس کرے اس شفا خانے کو مجلس شبیر کہتے ہیں۔ یہ کالے کپڑے پہنی ہوئی قوم کسی ایک بلڈنگ کے کسی عمارت میں اکٹھی نہیں ہوتی، یہ چاروں طرف کناتوں کے پہرے نہیں ہوتے، حصار معصومین ہوتا ہے، نظر عصمت ہوتی ہے، طہارت کا پہرا ہوتا ہے۔ جس قلیم جس فرش پہ آپ بیٹھتے ہیں یہ فرش نہیں ہوتا، آپ عرش پہ تخت نشین ہوتے ہیں۔ مجلس حسین کا چھوٹا سا تعارف کروا دوں، اتنا بڑا تعارف ہے اسے کوئی چھوٹا سمجھ کے نہ سنیے گا، بڑا سمجھ کے سنیے گا۔ مجلس شبیر کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ ابلیس نماز میں آ جاتا ہے، مجلس شبیر میں نہیں۔ آئے آئے کیا کہنے، جی ہاں زندہ و سلامت، کیا قدردان چہرے سر، جی ہاں زندہ و سلامت۔ ابلیس نماز میں آ کے تصور کو بھٹکا دیتا ہے، خیالات کو منتشر کر دیتا ہے۔ آئے مجلس شبیر میں کوئی شخص اور کہے کہ میں مجلس میں بیٹھا تھا، تخیل میں کچھ تھا، ذہن میں تھا، یہاں آ کے ذہن ایک ہی خوراک مانگتا ہے، اسے ذکر شبیر کہتے ہیں۔ اس دروازے سے باہر تم پریشان بھی تھے، تمہیں سوچوں نے بھی گھیرا ہوا تھا، اس دروازے کے اندر آئے، مجلس شبیر میں بیٹھ کے مجھے کو دنیا کی پریشانی میں پریشان ہو کے دکھائے۔ کائنات کو مجلس شبیر کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شیعہ اعلان کرتے ہیں، اشتہار چھپواتے ہیں، اکٹھے ہو جاتے ہیں، اپنا کوئی خطیب یا ذاکر بلاتے ہیں اور مل بیٹھتے ہیں۔ یہ مل بیٹھنے کا نام مجلس نہیں۔ اگر دنیا مجلس حسین کی معرفت کو سمجھے تو یہ مجلس حسین کی اس سے بڑی معرفت کیا ہے؟ جتنی دیر انسان مجلس شبیر میں بیٹھا رہتا ہے وہ چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا۔ اگر میں ٹھیک کہوں تو مجھے ماتمی تائید کریں گے، انسان چاہے بھی تو گناہ نہیں کر سکتا، غیبت نہیں کر سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا، گناہ کے قریب نہیں آ سکتا۔ دروازے کے باہر تمہارے پاس تمہارا اختیار تھا، اس دروازے کے باہر تم بالکل مختار تھے، تمہارے پاس کل اختیار تھا۔ اس دروازے کے اندر آ کے تمہارے اختیار کھو گئے، سلب ہو گئے۔ تمہارے جسموں پہ، تمہارے ذہنوں پہ، تمہاری روحوں پہ، تمہارے دماغ پہ ایک ہی چیز راج کر رہی ہے جسے حسین ابن علی، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کی کربلا میں ایک علیحدہ ایک منفرد سے طریقے سے آپ کے سامنے کربلا پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک علیحدہ انداز سے میں آپ کو حسین سنانا چاہتا ہوں۔ یہ دو جملے میں کیوں جھوٹ بولوں، دو علموں کی موجودگی میں ہوں، آپ کا امتحان لینے کے لیے نہیں، اپنی علم کا امتحان لینے کے لیے کہ کیا میرا علم اس قابل ہے کہ ان مقدس اذہان، ان سماعتوں تک میں پہنچ سکوں۔
تو میری اس معرفت کے ساتھ آپ کی معرفت کہیں مجھے ملتی ہوئی نظر آئی، تو میں نے چاہا کہ اگلے موتی بھی یہیں پہ بہا دیے جائیں اور آپ سے دعا وصول کر لی جائے۔ زمانے نے حسین کی جنگ کو علیحدہ طریقے سے دیکھا۔ کیا کہنے حسین ابن علی، جس مورخ نے تجھے نہیں بھی مانا، اس نے بھی صفین کو جنگ لکھا، جمل کو جنگ لکھا، خیبر کو جنگ لکھا، خندق کو جنگ لکھا، نہروان کو جنگ لکھا، نہ چاہتے ہوئے بھی اور چاہتے ہوئے بھی تاریخ کا مورخ کربلا کو جنگ کربلا نہیں لکھ سکا۔ اس نے اسے واقعی کربلا لکھا، اس نے اسے سانحہ کربلا لکھا۔ آخر دو طاقتیں آمنے سامنے آئی تھی، مورخ کے قلم نے دم کیوں توڑ دیا؟ اس کے قلم کی سیاہی خشک کیوں ہو گئی؟ اس کی زبان گونگی کیوں ہو گئی؟ اسے چاہیے تھا وہ کربلا کو بھی جنگ لکھ دیتا۔ اس نے صفین لکھ دی تھی، جمل لکھ دی تھی، نہروان لکھ دی تھی، وہاں بھی حجت آئی تھی، وہاں بھی وقت کا امام آیا تھا، یہاں بھی حسین ابن علی آیا ہے، وہاں جنگ لکھا ہے، یہاں واقعہ کیوں لکھا ہے، وہاں جنگ لکھا ہے، یہاں سانحہ کیوں لکھا ہے؟ آخر تو یہاں بھی جنگ ہوئی تھی۔ کہنے والے نے کہا نہیں، 10 محرم 61 ہجری سے پہلے جنگوں کے اصول اور ہوتے تھے، 10 محرم کے بعد جنگوں کے اصول اور ہو گئے۔ 10 محرم سے پہلے جنگوں کے اصول یہ ہوتے تھے، زیادہ جیت جاتے تھے، تھوڑے ہار جاتے تھے، تلواریں بلند ہو جاتی تھی، گردنیں کٹ جاتی تھی، نیزے سر بلند ہو جاتے تھے اور سینے چھلنی ہو جاتے تھے۔ 10 محرم کو حسین نے جنگ کے اصول کی گردن توڑ دی۔ حسین نے جنگ کا اصول اپنی مرضی سے لکھ دیا۔ حسین نے 10 محرم کو لکھ دیا کہ 10 محرم کو کربلا میں جنگ نہیں ہوئی۔ 10 محرم کو کربلا میں ہوا کیا تھا؟ تھوڑے جیت گئے تھے، زیادہ ہار گئے تھے، پیاس جیت گئی تھی، دریا ہار گیا تھا، نیزے ٹوٹ گئے تھے، سینے سلامت رہے تھے، تلواروں کو زنگ لگ گیا تھا، گردنیں نیزوں پہ بلند ہو گئی تھی۔ حسین نے طریق مؤرخ کو لکھنے میں مجبور کر دیا۔ وہ 9 لاکھ لے کے آیا تھا، میں 72 لے کے آیا تھا۔ وہاں 9 لاکھ کو جگیر کا لالچ تھا، حکومت کے وعدے تھے، خزانوں کے منہ کھلے ہوئے تھے۔ یہاں جو 72 آئے تھے انہیں جنت دے کے اٹھایا جا رہا تھا۔ وہاں آنے کو کوئی تیار نہیں تھا، یہاں سے جانے کو کوئی تیار نہیں تھا، وہاں رکتا کوئی نہیں تھا، یہاں سے اٹھتا کوئی نہیں تھا، وہاں منتیں کر کر کے بٹھایا جا رہا تھا، یہاں چراغ بجھا بجھا کے اٹھایا جا رہا تھا، وہاں کوئی آ نہیں رہا تھا، یہاں سے کوئی جا نہیں رہا تھا۔ وہاں 9 لاکھ میں ہر کوئی کہتا تھا کل میں بچ جاؤں گا، میں زندہ رہ جاؤں گا، میں واپس چلا جاؤں گا، میں اولاد کو مل لوں گا۔ یہاں 72 میں سے ہر کوئی کہہ رہا تھا کل پہلے میں مر جاؤں گا، کل پہلے میں قربان ہو جاؤں گا، کل سب سے پہلے میں چلا جاؤں گا۔ وہاں 72 زندگی کی تمنا نہیں کر رہے تھے، 72 قرب حسین کی آرزو کر رہے تھے۔ حسین کا طریقہ مورخ لکھ دے گا میری کربلا کو کہ 10 محرم کو حسین نے جنگ نہیں کی، 10 محرم کو ہوا کیا حسین کا طریقہ مورخ لکھے گا۔ وہاں لاکھوں تھے، یہاں 72 تھے، وہاں پانی تھا، یہاں پیاس تھی، وہاں تلواریں تھی، یہاں نہتے تھے، وہاں نیزے تھے، یہاں خالیات تھے، لیکن طریقہ مورخ لکھے گا ادھر سے میرا اکبر آیا تھا، ادھر سے 2000 بھاگا تھا، ادھر سے میرا قاسم آیا تھا، ادھر سے 3000 بھاگا تھا، ادھر سے میرا غازی آیا تھا، ادھر سے 10,000 بھاگا تھا۔ حسین کا تاریخ لکھے گی وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ سر حسین کا تاریخ لکھے گی وہاں لاکھوں میں ہزاروں بھاگے، یہاں 72 میں ایک بھی نہیں بھاگا۔ حسین کا یزید میں تجھے اتنی بڑی شکست دینے کے لیے آیا ہوں، تیرے زندوں کی فہرست بھی نہیں ہوگی، میرے مرنے والوں کی بھی فہرست۔ تو بڑھاتا جائے گا، میں گھٹاتا جاؤں گا، تو روز لشکر اتارے گا، میں روز ایک کو کہوں گا تو چلا جا، تو چلا جا۔ حسین نے کہا کہ کربلا میں جنگ کیسے؟ کربلا میں تو حسین بتانے آیا تھا کہ ولایت کا تحفظ کیسے ہوتا، تحفظ ولایت امیر المومنین کیسے۔ آؤ ذرا اچھوتے سے طریقے سے حسین کی دہلیز پہ سجدہ کریں۔ کربلا میں ہوا کیا؟ کربلا کوئی جنگ تھی؟ کربلا کوئی سانحہ تھا۔ مولوی نے آج بچوں کو یہیں پہ روک دیا اور ذہن پہ گرہ لگا دی، نماز بچانے کے لیے گئے تھے۔ نماز تو اسی دن بچ گئی تھی جب نبی سجدے میں تھا اور حسین آ گئے تھے۔ نماز کو قیامت تک کے لیے زندہ رہنے کے لیے حسین نے سانسیں بخش دی تھی، نماز بچ چکی تھی۔
پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی حسین کا ہدف بہت بڑا تھا، مقصد حسین بہت بڑا، اتنا بڑا کریم گھر سے نکلے اور کسی چھوٹے سے مقصد کے لیے۔ یہاں میں اردو ادب کا جملہ کہنے لگا ہوں، جہلم قدیمی شہر ہے، یہاں لفظوں کے قدردان بیٹھے ہیں۔ نماز ہی نہیں بچی، نماز بھی بچی۔ صرف نماز نہیں، ہاں نماز بچی، نماز بچی ہے، لیکن صرف نماز نہیں، بھی بچ گئی۔ یہ کسی کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی، یہ بچ گئی۔ کیوں آئے تھے حسین؟ حسین حجت کا احترام بتانے آئے تھے۔ مدینے سے شروع کروں گا تو پورا عشرہ چاہیے سفر حسین کی معرفت پڑھنے کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام شاہ سید صاحب قبلہ مکہ تشریف لے آئے، مدینہ سے مکہ پہنچے، اور مکہ میں امام حسین علیہ السلام نے 4 مہینے کا قیام کیا۔ کیوں کیا قیام؟ آخر میری قوم کے نوجوان کو بھی اس فکر کی ضرورت ہے کہ ہم دہلیز حسین سے معرفت کی بھیک مانگے۔ کتاب سے اگر نہیں پڑھ سکتے تو مجبوری ہے تو بے شک نہ پڑھیں، ایک سجدہ کریں، عطا وہ خود کر دیتے ہیں، راز وہ کھول دیتے ہیں۔ آخر کیا ہوا تھا؟ امام حسین علیہ السلام کیوں 4 مہینے مکہ میں؟ لشکر کے لیے؟ وہ تو حسین رستے میں لوگوں کو واپس بھیج رہے تھے، منتیں ہو رہی تھی حسین ہمیں لے جا۔ حسین کا جس خون کا گروپ اسلام کے گروپ سے ملتا ہے وہی جائے گا، کیونکہ حسین مرضی کا خون لیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا، میں تو سمجھ رہا تھا میں ماتمیوں میں پڑھ رہا ہوں۔ حسین ہر خون نہیں لیتا، حسین مرضی کا خون لیتا ہے، حسین خون کشید کرتا ہے۔ حسین کو مرضی کا خون چاہیے تھا، حسین نے جو چاہیے تھے وہ رکھ لیے، جو نہیں چاہیے تھے بھیج دیے۔